دنیا کی سب سے طویل جنگ جو افغانستان میں لڑی گئی، دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا امریکہ 20 سال اس جنگ میں کامیابیاں سمیٹتا رہا، لیکن آخری نتیجہ امریکہ یہ جنگ ہار کر واپس چلا گیا۔ ایک طرف امریکہ اور نیٹو کی لاکھوں افواج اپنے جدید ویپنز کے ساتھ موجود تھیں، تو دوسری طرف صرف چند ہزار طالبان جو امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے۔ یہ مقابلہ ہاتھی اور چینٹی کی مانند تھا۔ آخرکار امریکہ 20 سال میں صرف کابل تک ہی محدود رہا۔ امریکہ نے آدھا قندھار بھی فتح نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کی سپر پاور یہاں کیوں ناکام ہوئی؟ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں افغانستان جنگ کے کچھ اہم معلومات شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ 11 ستمبر 2001 جب امریکہ کے 4 پیسنجر ایئرپلین ہائی جیک ہوتے ہیں اور پھر نیو یارک میں ٹوئن ٹاور اور واشنگٹن ڈی سی میں امریکی ملٹری ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوتا ہے، جس میں کئی سو لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری القاعدہ قبول کرتی ہے اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے دنیا کی سب سے طویل جنگ کا، اور امریکہ اس حملے کو جواز بنا کر افغانستان پر حملہ کر دیتا ہے اور ایک نعرہ لگاتا ہے وار اینڈ ٹیرر کا۔ امریکہ کا افغانستان پر حملے کا مقصد القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کو مارنا تھا، جو کہ افغانستان میں موجود تھا، لیکن اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، اور یوں 1 اکتوبر 2001 کو امریکہ افغانستان کے 3 بڑے علاقوں پر ایئر اسٹرائک کرتا ہے۔ ان علاقوں میں جلال آباد، کابل اور قندھار شامل تھا۔ اس آپریشن کا نام انڈیورنگ فریڈم رکھا گیا۔ ناظرین، اس جنگ میں امریکہ اکیلا نہیں بلکہ یورپ کا ملٹری الائنس نیٹو بھی شامل تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت افغانستان پر دنیا کا سب سے بڑا حملہ کیا گیا، اور ایک اندازے کے مطابق امریکی اور نیٹو فورسز کے ساتھ 7.5 لاکھ فوجی افغانستان کی سرزمین پر اتارے گئے، اور دوسری طرف طالبان کی تعداد صرف 85,000 بتائی جاتی ہے۔ افواج اور جنگجوؤں کی تعداد میں اتنا بڑا گیپ اور جنگ کا دورانیہ 20 سال، لیکن امریکہ یہ جنگ ہار کر واپس چلا گیا۔ اس جنگ کی شروعات میں ہی یعنی چند ہفتوں میں ہی امریکہ نے طالبان کو پیچھے دھکیل کر کابل پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس جنگ میں امریکہ کا صرف ایک مقصد تھا، طالبان کی پناہ میں موجود اسامہ کو ڈھونڈ کر مارنا تھا اور افغانستان میں ڈیموکریٹک سسٹم لانا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ کا افغانستان جنگ کے گولز میں تبدیلی آتی گئی۔ پہلا مقصد القاعدہ کو ختم کرنا تھا، پھر اس میں تبدیلی آئی کہ افغان نیشن اور ان کی آرمی کو بلڈ کرنا ہے، اور افغانستان جنگ میں تیسری بڑی تبدیلی طالبان کا اسلامی نظام ختم کرنا تھا۔ افغانستان جنگ میں امریکی مقاصد میں تبدیلی اس وار کے فیلئر کی طرف پہلا اشارہ تھا، لیکن امریکہ بدقسمتی سے اپنا ایک مقصد بھی پورا نہیں کر سکا۔ بظاہر لگتا تھا کہ امریکہ کسی حد تک یہ جنگ جیت چکا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ طالبان نے کابل تو چھوڑ دیا تھا، لیکن افغانستان کے زیادہ تر علاقوں پر ان کا قبضہ موجود تھا۔ کابل پر امریکی قبضے کے بعد طالبان نے امریکہ کے خلاف گوریلا وار کا آغاز کیا اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ امریکی ملٹری کے لیے افغانستان کا جغرافیہ سمجھنا بے حد مشکل تھا، اور امریکن فورسز پر بڑھتے ہوئے حملے اور فوجیوں کی ہلاکتوں پر کافی پریشان تھے، کیونکہ طالبان کے حملوں میں امریکہ کا سب سے بڑا جانی نقصان ہوتا تھا۔ اس گوریلا وار سے نپٹنے کے لیے امریکہ نے افغانستان آرمی کو بلڈ کرنے کا فیصلہ کیا، انہیں ٹریننگ دی، اسلحہ دیا اور ایک مکمل آرمی کو بلڈ کیا، تاکہ افغانستان کے جغرافیہ کو سمجھنے اور طالبان کی وار اسٹریٹجی کو سمجھا جا سکے۔ لیکن افسوس، امریکہ کی ہر اسٹریٹجی ناکام ہوتی گئی، کیونکہ وہاں کے عوام امریکن فورسز کو ایک قبضہ گروپ کے طور پر دیکھتے تھے، اور دوسری طرف طالبان کے ڈر کے باوجود طالبان کا ہی ساتھ دیتے تھے۔ امریکہ نے افغانستان میں پھیلے طالبان کا کنٹرول ختم کرنے کے لیے بہت سارے آپریشن لانچ کیے۔ ان میں سب سے پہلا آپریشن 2001 سے 2014 تک جاری رہا، جس کا نام تھا آپریشن انڈیورنگ فریڈم۔ اس آپریشن کا مقصد القاعدہ کو ختم کرنا تھا اور طالبان کو کمزور کر کے ان کے ٹھکانے مکمل تباہ کرنے تھے۔ لیکن امریکہ اس آپریشن میں کسی حد تک کامیاب ہوا، لیکن طالبان کی گوریلا حکمت عملی نے امریکن فورسز کی ہر اسٹریٹجی کو ناکام بنایا، جس کے بعد یہ آپریشن اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے طویل سے طویل ہوتے چلے گئے۔ دوسرا سب سے بڑا آپریشن ایناکونڈا مارچ 2002 میں شروع کیا گیا۔ یہ امریکن فورسز کا سب سے بڑا زمینی آپریشن تھا، جس میں طالبان کے کنٹرول ایریاز سے قبضہ واپس لینا تھا اور افغان عوام میں امریکنز کا بھروسہ بحال کرنا تھا۔ اس آپریشن میں بھی امریکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ امریکن آپریشن میں معصوم لوگوں کی مارے جانے کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ سویلینز کیجویلٹی کی وجہ سے وہاں کی عوام میں امریکن فورسز کے لیے ہمدردی ختم ہو چکی تھی، لیکن امریکن کو اپنی طاقت پر فخر تھا، جس کے بعد امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور ان علاقوں کو فتح کیے بغیر امریکن فورسز واپس چلی گئیں
اور زمینی کارروائیاں محدود کر دی گئیں، لیکن کچھ عرصے بعد امریکن فورسز کی اسٹریٹجی میں تبدیلی آئی اور طالبان کے خلاف تیسرا بڑا آپریشن لانچ کیا گیا جس کا نام تھا آپریشن ماؤنٹین تھرسٹ۔ یہ آپریشن افغانستان کے ساؤتھ میں کیا جانے والا سب سے بڑا آپریشن تھا۔ اس آپریشن میں قندھار، ہلمند اور ورزگان کے علاقے ٹارگٹ تھے جہاں پر طالبان کا اسٹرانگ کنٹرول تھا۔ اس آپریشن کا مقصد طالبان کی انٹیلیجنس کو سمجھنا تھا اور اس کو ختم کرنا تھا، طالبان کی وار اسٹریٹجی کو نقصان پہنچانا تھا اور ان کے کمیونیکیشن الائنس کو ڈھونڈ کر ختم کرنا تھا۔ لیکن افسوس امریکن فورسز ان علاقوں میں بری طرح پھنس چکی تھی جس میں کئی امریکن فوجی مارے گئے۔ امریکن فوجیوں کی زیادہ کیجویلٹیز کی سبب طالبان اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئے۔ اس آپریشن میں 11,000 سے زیادہ ٹروپس شامل تھے جن میں یو ایس، نیٹو اور افغان نیشنل آرمی نے حصہ لیا تھا۔ 2006 میں لانچ ہونے والے اس آپریشن کے دوران امریکہ کو افغانستان جنگ میں 6 سال گزر چکے تھے۔ افغانستان کے جغرافیائی حالات کو سمجھنے کے لیے امریکہ نے افغان آرمی کے ساتھ جوائنٹ آپریشن لانچ کرنا شروع کیے۔ اسی طرح 2009 میں امریکہ نے آپریشن اسٹرائک آف دا سورڈ لانچ کیا اور یہ آپریشن طالبان کے کنٹرول صوبہ ہلمند کے لیے کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کا مقصد ہلمند صوبے کا کنٹرول طالبان سے واپس لینا تھا۔ یہ آپریشن امریکن مرینز اور افغان آرمی کا جوائنٹ ملٹری آپریشن تھا جس میں ہلمند کے کئی علاقے امریکنز نے کیپچر کیے اور طالبان کو پیچھے ہٹایا۔ لیکن جیسے ہی امریکن فورسز ان علاقوں سے نکلی تو طالبان نے پھر سے ان علاقوں پر قبضہ حاصل کر لیا، تو نتیجہ امریکن فورسز آپریشن کلیئر کرنے میں ناکام رہی۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ افغانستان میں امریکن فورسز کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا کیونکہ امریکہ کی افغان جنگ میں مقاصد میں تبدیلی اس جنگ کو کمزور کر چکی تھی۔ 13 فروری 2010 کو آپریشن مشترکہ لانچ کیا گیا۔ یہ آپریشن امریکن، نیٹو اور افغان فورسز کا سب سے بڑا ملٹری آپریشن تھا، لیکن بدقسمتی سے نیٹو کا یہ آخری آپریشن ثابت ہوا۔ آپریشن کا مقصد پہاڑوں میں چھپے طالبان کو ڈھونڈ کر مارنا تھا جن میں صوبہ ہلمند، پکتیا، کنار جیسے علاقے شامل تھے۔ یہ آپریشن اب تک کا سب سے بڑا ملٹری جوائنٹ آپریشن تھا، لیکن بدقسمتی سے امریکہ افغانستان کے جغرافیہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا اور ان علاقوں میں بری طرح پھنس گیا تھا کیونکہ امریکن فورسز کو یہاں سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا تھا، جس کے سبب امریکہ نے افغانستان کے ان علاقوں سے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ اور یہ وہی آپریشن تھا جس کے بعد نیٹو نے افغانستان کو خیر آباد کہنے کا اعلان کر دیا تھا۔ نیٹو فورسز سمجھ چکے تھے کہ یہ جنگ شاید کبھی ختم نہ ہو اور ہم اس کے مقاصد کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور بالآخر 2011 میں ہی امریکن اور نیٹو فورسز اس جنگ سے بیک فٹ جا چکے تھے اور طالبان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ امریکہ اب کمزور پڑنے لگا ہے۔ نیٹو کا افغانستان سے انخلا شروع ہوا اور دوسری طرف امریکن فورسز پر حملوں میں تیزی آنے لگی۔ ان حملوں کے بعد امریکن فورسز صرف کابل تک ہی محدود رہ گئی تھی، باقی زیادہ تر علاقوں پر افغان طالبان کا قبضہ تھا۔ اور یوں 2020 کو امریکہ نے افغانستان سے اپنی جنگ ادھوری چھوڑ کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور 20 سال کی طویل جنگ میں ناکام ہو کر واپس لوٹ گئی کیونکہ امریکہ معاشی طور پر کمزور ہو چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔